السلام علیکم، ویلکم ٹو مدن میڈیا۔ آپ سن رہے ہیں محمد مدنی کی آواز۔ آج ایک اور نئی ڈاکومنٹری کے ساتھ آیا ہوں۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو پاکستان کے صوبہ پنجاب کی ایک اہم ضلع سرگودا کے بارے میں مختصر سی ڈاکومنٹری بتاؤں گا، تو ویڈیو کو پوری دیکھیے گا۔ تو شروع کرتے ہیں اپنی آج کی ویڈیو۔ سرگودا پاکستان کا 11واں بڑا شہر ہے۔ پاکستان کے منصوبہ کے تحت آباد یا تیار ہونے والے 3 شہروں میں سے ایک ہے، باقی 2 اسلام آباد اور فیصل آباد ہیں۔ سرگودا کا نام ایک ہندو سادھو پر رکھا گیا جو گول کھوہ پر آ کر بیٹھتا تھا، جہاں دوسرے مسافر بھی آرام کرتے تھے۔ آج وہاں پر ایک خوبصورت سفید مسجد ہے جس کا نام گول مسجد ہے، اور اس کے نیچے گول مارکیٹ ہے۔ انگریز راج میں یہ ایک چھوٹا قصبہ تھا، لیکن اس کی جغرافیائی اہمیت کی وجہ سے ایک فوجی ایئرپورٹ بنایا گیا، جو آزادی کے بعد پاکستانی فضائیہ کے لیے مزید اہمیت اختیار کر گیا۔ سرگودا پہلے شاہ پور کی ایک تحصیل تھی، لیکن اب شاہ پور سرگودا کی تحصیل ہے۔ اگر سرگودا کے رقبے کی بات کریں تو وہ ہے 5854 مربع کلومیٹر۔ اگر ڈاک کوڈ کی بات کریں تو وہ ہے 40100 اور فون کوڈ 048 ہے۔ اگر سرگودا کے اعزاز کی بات کریں تو پاکستان کے 3 شہروں لاہور، سرگودا اور سیالکوٹ کے شہریوں کو 1965 کے پاک بھارت جنگ میں بہادری کے لیے ہلال استقلال سے نوازا گیا، جو کہ ان کے لیے بہت فخر کی بات ہے۔ اسی طرح سرگودا کے لوگ بھی اس پر فخر کرتے ہیں، جو انہیں پاکستان کے باقی شہروں سے نمایاں کرتا ہے۔ سرگودا ہمیشہ سے ہی بہادروں کی سرزمین رہی ہے۔ سرگودا شاہینوں کا شہر۔ 1965 کی پاک بھارت جنگ میں سرگودا کی پاک فضائیہ نے بہت اہم کردار ادا کیا ہے۔ سرگودا کے پاک فضائیہ طیاروں نے بہت جواں مردی کے ساتھ دشمن کا منہ توڑ جواب دیا، اور سرگودا سے پرواز کر کے دشمن کی زمین پر جا کر اس کے اہم ٹھکانوں کو نیست و نابود کیا۔ دشمن کی طرف سے سرگودا پہ ہونے والے حملے میں پاک فضائیہ نے نہ صرف حیران کن دفاع کیا، بلکہ پاک فضائیہ کے ایک پائلٹ عالم نے محض 1 منٹ میں دشمن کے 5 طیارے مار گرائے، جو ایک عالمی ریکارڈ ہے۔ انہوں نے مجموعی طور پر 9 طیارے مار گرائے اور 2 کو نقصان پہنچایا۔ اس کے علاوہ پاک فضائیہ کے طیاروں نے ایک یادگار دفاع کیا۔ اسی مناسبت سے سرگودا کو شاہینوں کا شہر کہتے ہیں۔ سرگودا کے پھل۔ ضلع سرگودا کے علاقوں میں پیدا ہونے والے خوشبودار اور لذیذ پھل مالٹے، سنگترے اور کینو معیار اور ذائقے کے لحاظ سے بہت مشہور ہیں۔ یہ پوری دنیا میں بے حد پسند کیے جاتے ہیں۔ اس وجہ سے بھی سرگودا بے حد شہرت کا حامل شہر ہے۔ یہاں پر پھلوں کے سینکڑوں مربع پھیلے باغات سے حاصل ہونے والا پھل بیرون ملک بھی برآمد کیے جاتا ہے۔ اسی وجہ سے سرگودا کو کیلیفورنیا آف پاکستان بھی کہتے ہیں۔ کیرانہ کی پہاڑیاں۔ سرگودا شہر سے 14 کلومیٹر کے فاصلہ پر کیرانہ پہاڑیوں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، جو چنیوٹ شہر تک جاتا ہے۔ ان پہاڑیوں کے دامن میں ایک قدیم تاریخی مندر موجود ہے جو ہنومان جی کا مندر کہلاتا ہے۔ یہ مقام سیاحت سے دلچسپی رکھنے والوں کے لیے بہت اہم ہے۔ اس مندر کے حوالے سے مشہور ہندو روایت یہ ہے کہ جب سیتا کو راون اٹھا کے لے گیا تو ہنومان جی سیتا کو بچانے کے لیے ان کے پیچھے بھاگے، اور بقول ہندو تاریخ کے ہنومان جی کوہ ہمالیہ سے پہاڑ اٹھا کر لا رہے تھے تاکہ لنکا اور بھارت کے درمیان موجود سمندر میں پہاڑ رکھ کر اپنے لیے خشکی کا راستہ بناتے جائیں، لہٰذا وہ بار بار آتے اور پہاڑ لے آتے تھے۔ ان کے ہاتھ سے جو پہاڑیاں گرتی رہیں کیرانہ کی پہاڑیاں بنتی گئی۔ ہندو تاریخ کے نزدیک یہی وہ پہاڑیاں ہیں جن کا تذکرہ ہندوؤں کی مشہور کتب میں ملتا ہے۔ اسی پہاڑی سلسلے میں آج کل سرگودا کے نزدیک ترین بلند پہاڑی پہ پاک فضائیہ کا اہم ترین ریڈار نصب ہے۔ سرگودا یونیورسٹی۔
سرگودا میں موجود یونیورسٹی کا شمار پنجاب کی بہترین یونیورسٹیز میں ہوتا ہے، جس نے کم عرصے میں بہترین خدمات سر انجام دی ہیں۔ یونیورسٹی کے قیام کی وجہ سے بھی سرگودا شہر بہت اہمیت کا حامل ہے۔ سرگودا بورڈ، سرگودا کا میٹرک اور انٹر کا امتحانی بورڈ پنجاب کے بہترین بورڈز میں سے ایک ہے۔ تخت ہزارہ، تخت ہزارہ کا تذکرہ ابو الافضل نے اپنی کتاب آئین اکبری میں کیا، جو اکبر بادشاہ کا مشہور مصاحب تھا۔ اس کے علاوہ تخت ہزارہ کی وجہ شہرت مشہور پنجابی داستان ہیر رانجھا میں قیدوں کا کردار ہے، جسے تاریخ رانجھا کے نام سے یاد کرتی ہے۔ رانجھا کا تعلق اسی تخت ہزارہ سے تھا۔ شاہ شجاع، سرگودا شہر سے چند کلومیٹر کے فاصلے پر ایک چھوٹا سا قصبہ دیریما واقع ہے۔ تاریخ میں ملتا ہے کہ ایک مغل شہزادہ شاہ شجاع، جو شاہ جہان کا بیٹا تھا، اس نے اپنے سوتیلے بھائی اورنگ زیب کے ہاتھوں شکست کھانے کے بعد اس قصبے دیریما میں آ کر پناہ لی اور اس جگہ موجود ایک بزرگ جن کا نام حبیب سلطان ناگا تھا، ان کے ساتھ اپنی بقیہ عمر گزار دی۔ اسی جگہ پہ شاہ شجاع کی قبر بھی موجود ہے۔ تاریخی جامع مسجد بیرا اور جامع مسجد حفظانی، سن 1540 میں جب ہمایوں نے شیر شاہ سوری کے ہاتھوں شکست کھائی تو وہ باگا اور بیرا پہنچ کر دم لیا، لیکن اس کا تعاقب کرتے ہوئے شیر شاہ سوری اس کے پیچھے بیرا آیا، لیکن تب تک ہمایوں بیرا سے جا چکا تھا، پر بیرا کی اینٹ سے اینٹ بچ چکی تھی۔ شہر کھنڈر میں تبدیل ہو چکا تھا۔ شیر شاہ سوری نے خاص طور پر توجہ دیتے ہوئے بیرا شہر کو دوبارہ سے تعمیر کروایا۔ ان تعمیرات کی بہترین نشانی بیرا میں موجود جامع مسجد بیرا ہے، جو شیر شاہ سوری نے تعمیر کروائی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ بیرا شہر میں ایک مسجد حافظانی بھی موجود ہے، جسے محلہ حافظاں میں اورنگ زیب عالمگیر نے تعمیر کروایا تھا۔ نوری اصحاب کی قبریں، مشہور روایت ہے کہ سرگودا سے چند کلومیٹر کے فاصلے پہ ایک قصبہ دیریما میں 2 اصحاب رسول کی قبریں موجود ہیں، جو اشاعت اسلام کی غرض سے عرب سے ہجرت کر کے بر صغیر ہندوستان آئے اور پھر اسی قصبہ دیریما میں مقیم ہوئے اور یہاں پہ ہی وفات پائی۔ دیریما کی قبرستان میں ان اصحاب کی قبریں آج بھی موجود ہیں، جو نوری اصحاب کے نام سے مشہور ہیں۔ سرگودا ریلوے، سرگودا ریلوے اسٹیشن پاکستان ریلویز کی لالا موسیٰ شورکوٹ برانچ ریلوے لائن پر سرگودا کے درمیان واقع ہے۔ یہاں تمام ایکسپریس ٹرینیں رکتی ہیں۔ یہ سرگودا خوشاب برانچ ریلوے لائن کا جنکشن بھی ہے۔ لکڑی کا کام، سرگودا کی تحصیل سلاں والی میں کیا جانے والا لکڑی کا کام دنیا بھر میں مشہور ہے۔ اگر سرگودا کی مشہور شخصیات کی بات کریں تو ان میں پیر محمد کرم شاہ الازہری، حضرت پیر امین الحسنات شاہ، مفتی محمد شہباز سالک، ڈاکٹر وزیر آغا، وسی شاہ، احمد ندیم قاسمی، سید قاسم شاہ، سید شاہد محسن اور افضل گوہر راؤ مشہور ہیں۔ تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو، جس میں میں نے آپ کو سرگودا ضلع کی مختصر سی ڈاکومنٹری بتائی۔ آپ مجھے اپنی قیمتی رائے کا کمنٹ میں اظہار کر سکتے ہیں۔ ویڈیو اچھی لگنے کی صورت میں لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں۔ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل کو لازمی پریس کریں تاکہ آپ کو میری ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ٹائم پر مل سکے۔ تھینکس فار واچنگ۔